سورۃ البقرہ میں اللہ پاک فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو ہار گئے ہیں، میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ بے شک اول تو محبت اور عزت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، لیکن اگر دونوں میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو عزت پھر عزت، ہر بار عزت۔ تمہاری مانگی ہوئی دعا کے راستے تھوڑی مشکل ہوں گے، ہاں کبھی علم اور پریشانی کا بسیرا بھی ہوگا، مگر یقین کرو منزل تمہاری کن ہی ہوگی، تحفہ تمہارا معجزہ ہی ہوگا، اور آنسو تمہارے خوشی کے ہی ہوں گے۔ دل کے ادھورے قصے اور نصیب کے ادھورے حصے جب اللہ کن فرمائے گا تو پورے ہو جائیں گے۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو توبہ کرو، کیونکہ انسان کے گناہ اسے بے چین رکھتے ہیں۔ کوئی بھی شخص کسی دوسرے کی جگہ تو نہیں بھر سکتا، دلوں میں جگہیں بھی فنگر پرنٹس کی طرح ہوتی ہیں جو کبھی کسی سے میچ نہیں ہوتی۔ معاف کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا، اے رب تیرے نزدیک تیرے بندوں میں زیادہ باعزت کون لوگ ہیں؟ فرمایا، جو قدرت رکھتے ہوئے معاف کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ صبح صبح نور کی نئی روشنی کے ساتھ اللہ پاک اب سب کی زندگیوں میں خوشیوں کی بارش کر دے اور آپ کی زندگی میں کبھی غم نہ آئے، آمین ثم آمین۔ جب سکون نہ پہنچ رہا ہو تو تہجد پڑھ لینا، جب انتظار کرنا مشکل ہو جائے تو صبر کے ساتھ اس کے معجزے کا انتظار کرنا۔ بے شک وہ ہمارے دل کا حال جاننے والا ہے، وہ ہماری دعائیں ضرور قبول کرے گا اور ہمیں وہ ضرور عطا کرے گا جو اس سے مانگ رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز۔ اس رب کی ناراضگی سے ڈرتے رہو جس کی صفت یہ ہے کہ اگر تم بولتے ہو تو وہ سنتا ہے، اور اگر دل میں رکھتے ہو تو وہ جانتا ہے۔ جب کبھی پریشانی آئے تو مایوس نہ ہوا کریں، وقت جیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب فرماتے ہیں، عبادتوں کے انبار لگے ہوں لیکن کسی کو مشکل میں دیکھ کر دل میں احساس پیدا نہ ہو، تجوری کی طرف ہاتھ نہ بڑھیں، تو وہ عبادتیں نیکی کی روح سے بالکل خالی ہوتی ہیں۔ اور فرماتے ہیں، ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ ادھر سے چٹھی آ گئی، وہ محبت کی چٹھی ہو یا تکلیف کی ہو، ہے تو آپ کے نام کی۔ محبت کی چٹھی وصول کر لیتے ہیں، اور غم کی چٹھی آ گئی ہے تو کہتے ہو کہ یہ اسی کو واپس کر دو۔ کچھ عرصے کے بعد سب ہونا انہونا ہو جاتا ہے، اور پھر آپ نے زندگی اپنی ذات کے ساتھ گزارنی ہے، اپنی ذات کی تنہائی کے ساتھ گزارنی ہے۔ آپ کی تنہائی ہی آپ کے کام کی چیز ہے، آپ اس بات کو سمجھ لیں۔ میں تمہیں ایمانی حدود کی حفاظت کی اور تہذیبی شمع بن جانے کی دعوت دیتا ہوں۔ محبت ہمیشہ مجنون ہوتی ہے، اگر محبت میں تمیز آ جائے یا ٹائم ٹیبل آ جائے یا احتیاط کا پہلو آ جائے تو وہ محبت نہیں۔ مثلاً اسے کہیں کہ آج شام کو تمہیں محبوب نے بلایا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ شام کو اگر بارش نہ ہوئی تو میں ضرور آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا، تو یہ محبوب والی بات تو نہ ہوئی۔ محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ عطا ہے، نصیب ہے، بلکہ یہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے۔ زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے۔ کچھ شامیں ایسے ڈلتی ہیں کہ سورج کے ساتھ ساتھ ہمارا دل بھی ڈوب جاتا ہے،
ڈوبا سورج تو اگلی صبح پھر نکل آتا ہے، مگر جو دل ایک بار غروب ہو جائے تو پھر کبھی طلوع نہیں ہوتا۔ مایوس نہیں ہوں اور نہ ہی افسردہ ہوں، بس خاموش ہوں اور اپنے حصے کی خوشیوں کا منتظر ہوں۔ قبر کی تنہائی سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق سے تنہائی کی مضبوطی سمجھیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ وزن انسان کی اپنی سوچ کا ہوتا ہے۔ یہ خالی جیبیں، فقیر حلیہ، اداس آنکھیں، ہمیں جو کوئی گلے لگائے تو کیوں لگائے۔ مرد کی کامیابی کے داغے کہیں نہ کہیں عورت ذات کے ہاتھوں ہی بنے جاتے ہیں، پھر چاہے وہ ماں کی صورت ہو، بہن ہو، بیٹی ہو یا شریک حیات۔ وہ کھڑکی بند کر دیں جو آپ کو تکلیف دیتی ہے، چاہے اس پار کا منظر کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ اس نے ہمارے گاؤں سے جانے کی بات کی اور سارے پیڑ شہر کے رستوں میں گر گئے۔ کچھ ایسے وقت سے گزرے ہیں کہ دل اب کوئی آرزو نہیں کرتا۔ مختصر سی ہوتی ہیں کچھ خوشیاں، ہر زمانہ بچپن جیسا تھوڑی ہوتا ہے۔ مقام حیرت ہے نہ مرشد، وہ شیشہ دل لڑکا اب اداس رہتا ہے۔ زبردستی کی نزدیکیوں سے سکون کی دوریاں بہتر ہیں۔ کر کے نیندیں حرام ہماری، خود وہ پرسکون سوتے ہیں۔ جب ہم یقین کر لیتے ہیں تو لوگ بدل جاتے ہیں۔ مضبوط رہو، زندگی بزدلوں کو تسلیم نہیں کرتی۔ بڑی نعمت ہے دل کا اس دنیا میں نہ لگنا۔ یہ بھی ممکن ہے کسی روز نہ پہچانوں اسے، وہ ہر بار نیا بیس بدل لیتا ہے۔ بارہا مجھ سے کہا تھا میرے یاروں نے، عشق دریا ہے جو بچوں کو نگل لیتا ہے۔ با پردہ محبت کے حجابوں میں ملا، وہ جب بھی ملا ہمیں خوابوں میں ملا۔ ڈھونڈا بہت ہم نے محبت کو جہاں میں، یہ لفظ ہمیں صرف کتابوں میں ملا۔ وہ ایک شخص جو میری کہانی نہیں سمجھا، میرے الفاظ میری زبانی نہیں سمجھا، اور اسے گلہ ہے کہ میں بولتا بہت ہوں، شاید وہ میرے اندر کی ویرانی نہیں سمجھا۔ نصیب عشق دل بے قرار بھی تو نہیں، بہت دنوں سے تیرا انتظار بھی تو نہیں۔ تیری نگاہ غافل کو کون سمجھائے کہ اپنے دل پہ مجھے اختیار بھی تو نہیں۔ عشق کو دعا پہ چھوڑ دیتا ہوں، یعنی مرض کو دوا پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ تیرا فیصلہ انہی فیصلوں میں سے ہے جو فیصلے میں خدا پہ چھوڑ دیتا ہوں۔